بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والساعة كهاتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين کہ شہر میں ہے شور و غوغا اور مقبرہ خاموش ہے. کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں، اور انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، پر اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. ایک مرتبہ برادر شریف پڑھ لو. انتہائی قابل عزت احترام و تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اس وقت دا تہاڈا میرا ای مقام تے جمع ہونا وہ اس واسطے ہے کہ سارے برادر محترم ماہر محمد اکرم صاحب اور ماہر محمد یاسین سہلنی والدہ محترمہ اور محترم ماہر ممتاز صاحب گھوڑا دی پھوپھی صاحبہ مرحومہ مغفورہ دے ای سال ثواب واسطے
تلاوت، ذکر، اذکار، درود شریف، تسبیح و تحمید کرنی ہے، اور اپنے واسطے بھی عبرت حاصل کر کے اس موت کو لو کچھ فکر کرنے کہ آج جیویں یہ بزرگا دنیا تو رخصت ہو گئے، کل کلام اسارا بھی نمبر لگنے اور اسا بھی ہی دنیا تو چلا ہو جائے۔ ہر بندہ جان دے کہ موت ایسا اللہ دا اٹل امر ہے کہ جیندے کولو کہیں کو مفر نہیں، کوئی ایندے کولو بھاج نہیں سکتا، اور جو ہی موت آمنی ہے ای بندے واسطے قیامت قائم ہو گئے۔ یہ جڑا اسعاد ہے نا قیامت کلڑ آمنی ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لو صحابہ کرام نے بھی یہ سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کلڑ آمنی ہے؟ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمیں دو انگلی دا اشارہ فرمایا، الفاظ میں حدیث پاک میں صحیح فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت سارے درمیان اتنا فاصلہ ہے جی میں میریاں انہاں دو انگلی دے درمیان فاصلہ ہے، اشارہ کر کے صحیح میں دسائے۔ اور یہ اللہ دا قرآن جڑا تہاڈے میرے واسطے ضابطہ حیات ہندی پہلی سورت کے اندر اللہ نے ترائے عقیدے بیان فرمائے۔ کتنے؟ اگر نال نال سبحان اللہ آدھے میں سنا تو ہاں کوئی ثواب مل دا ویسی تے میں کو بھی پتہ لگ دا ویسی میری گال سنو دیکھا ہے۔ میں کوئی فلسفہ نہیں جھاڑنا، قرآن دی جڑی میں آیت دیاں پہلیاں ترائے آیتاں پڑھیاں ہر بندہ جان دے، سورہ فاتحہ انہیں ترائے عقیدے اللہ دسن۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید، ہر وقت ہر نماز پڑھ دے ہیں الحمد للہ رب العالمین، کہ ساریاں حمدہ تمام تعریفاں دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہلا عقیدہ عقیدہ ہے توحید۔ اگر اے ہے پھر سب کچھ ہے، اگر اے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میری گال سمجھ دے بھی یہ بھئی گال ہے تو حاکم کو توحید دا معنی سمجھنے تھوڑی غلطی لگ دی ہے۔ ہر بندہ دے میں توحید منے نا، حجر پرست شجر پرست وعدے میں منے نا، توحید کے کو آدن کہیں شاید منن کو نہیں آدھے بھئی یہ توحید تے کو منو، حقیقتی وے توحید کہیں مثبت شاید نا نہیں، کہیں کم دے کرن دا نا نہیں،
نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقات عبادت ہے۔ حکم ہے نماز ادا کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو۔ پورے قرآن کی تھیں یہ کوئی نہیں جو اے توحید تے کو ادا کرو۔ کہیں مثبت حقیقت دنا توحید نہیں، توحید ایک منفی حقیقت دنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ شرک نہ کرو، خود بخود توحید بن سی۔ شرک نہ کرن دا نام توحید ہے۔ دوجا عقیدہ اللہ نے سورہ فاتحہ دے اندر جڑا بیان فرمائے وہ سیدی رسالت دا ہے۔ الرحمن الرحیم، رؤوف الرحیم۔ اور تریجا عقیدہ مالکی یوم الدین، اللہ نے قیامت دا عقیدہ رسی۔ یہ جڑی میں تو حدیث سنائیے کہ قیامت دور نہیں، قیامت قریب ہے، تو رب نے پہلی صورت سارے ذہن بلامن واسطے جیسے خیال کرائے یہ دنیا عارضی ہے، اور عید بعد فوراً تمہارے واسطے کیا ہے؟ قیامت ہے۔ میرے آقا دا فرمان ہے من ماتا فقد قامت قیامتہ، جڑا بندہ فوت تھی ویدے اون دے واسطے قیامت قائم ہو گئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مالک کائنات نے خصوصی طور پہ فرمائے کہ مالکی یوم الدین، میں عرض کیتے میں اللہ سارے جہاں دا تو مالک، سال دے باریاں مہینیاں دا تو مالک اللہ، مہینے دے 30 دنوں دا تو مالک، ہفتے دے 8 دنوں دا تو مالک، ہر دن دا تو مالک۔ لیکن خصوصی طور پہ کیوں فرمائی کہ مالکی یوم الدین، روز قیامت دا میں مالکاں۔ اللہ پاک فرمے دنوں ایک دن جڑے جنہ دے اندر تسا شب و روز گزرے دے پڑھنے، 12 گھنٹیاں دا دن میں 24 گھنٹیاں دی دن تے رات ہے۔ لیکن جڑا میں قیامت والا دن بنائے نہیں، اون دن دے بارے میں جسے کہ یوم الدین 50 الف سنہ، او 50,000 سال دا ایک دن میں، 50,000 سال ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر دنیاوی زندگی دے نال میں مدھی مطابقت کر کے تے مناسبت کر کے حساب لاما، مثلا اگر کسی بندے دی زندگی 100 سال دیئے، یعنی اس دنیا تے 100 سال گزار دے، تو 100 سال بمقابلہ 50,000 سال دے، ایک پونے 3 منٹ برنل کتنے؟ پونے 3 منٹ۔ 100 سال بمقابلہ 50,000 سال، پونے 3 منٹ تے ساڑی تے اوسط زندگی پاکستانیہ دی 50 تو 55 چل رہی ہے، یا بہت زیادہ 60 سال چل رہی ہے۔ گویا 2.5 منٹ بھی نہیں بلدے، تو بے مقام تے قرآن نے فرمایا الساعہ، یہ قیامت والا دن، ساعہ اذا مانا کیلے بمانا ایک گھڑی، ایک لحظہ،
ایک منٹ و سیکنڈ اللہ کتھا 50,000 سال کتھا ایک منٹ ایک گھڑی فرمایا جائے بندے نے زندگی میری عبادت دے اندر گزاری زندگی میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی اطاعت دے اندر گزاری صحابہ و اہل بیت دی نوکری دے اندر گزاری غلامی دے اندر گزاری فرمایا اونا واسطے قیامت دا دن منٹ و سیکنڈ دی تراوے سی یہ میں قرآن پاک دا لفظی ترجمہ عرض کر رہا کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ پاک نے تو حاکم کو جھنجھوڑے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ زندگی عارضی ہے یہ زندگی قرآن دے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ زندگی نہیں ہے مگر دھوکے دا سامان ہے فراڈ دا سامان ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ یہ دنیا نہیں ہے مگر کھیل کود دا سامان ہے حیہاتا حیہاتا لما توعدون اے دوست میرے بدے ہو فرمایا کچھ خیال کرو کچھ سوچو تے صحیح یہ زندگی ایسی چیز جدی نور میں اپنے ہاتھ دے اندر رکھی میں خالقہ میں مالکہ اجن بندہ اما دے پیٹ دے اندر ہوں دے والدہ دے پیٹ دے اندر ہوں دے کہ ملائکۃ اللہ وچوں ایک فرشتے دی رب ڈیوٹی لے دینا ون کے آنکھو او لوگو جڑے منتظر ہو کہ بچہ جمن والا ہے یا بچی جمن والی ہے فرشتے کو حکم دے اکتب نفسہو اکتب رزقہو اے فرشتہ ون ایدے صاحب لکھ چھوڑ تے ایدہ مقررہ تے مقدرہ رزق بھی لکھ چھوڑ وہ لکھی جائیں گے ساری دوڑ دن رات جڑی ہے وہ کڑی شے واسطے ہے مال و دولت واسطے یہ زمین میری ہو بنے یہ بنگلہ میرا ہو بنے یہ مکان میرا ہو بنے وہ دوستو پٹواریاں کو رش کیا کر رہے ہو انتقال کر لو میرا انتقال ہے میرے نا انتقال ہے ایک انتقال وہ ہوں دے جو زمین تو لینا تھی دیئے ایمیں نا بیا انتقال ہوں دے جو تساں زمین دینا تھی ویلے ایمیں ہے کوئی اساں فخر کریں گے یار فلانے تے رب بڑا راضی تھی پہ اتنا مال لے لیتے اتنی دولت لے لیتی ہے رب راضی تھی پہ چھت پاڑ کے دیتے سی او بھائی اللہ پاک منن والے کو مال دیں دے خوش تھی کہ کیا تھی کہ خوش تھی کہ تے نہ منن والے کو بھی مال دے دے لیکن راضی تھی کہ نہیں بلکہ ناراض تھی کہ آکسو کیویں گھراں سارے دے بھی چوہے ڈھیر جمع تھی وے نہیں تھی دے تھی نا پیچھے اساں گھیو دی چوپڑی روٹی چوری یا بوٹی اوہ ایک کوڑ کا لا کے
اندے چ رکھے دے ہیں خوشی کو لو ہیں ناراضگی کو لو کہ جناب والا یہ چوہا ایک کھاسی تے کیا تھی سی پھس ویسی کھلن دی گال نہیں رب دی قسم ہے رب اجلے محل ایسا دے دے نا وہ آدھے بھی اے ناشکری کرے پھسے نافرمانی کرے این مال تے عیاشی کرے این مال کو دیکھ کے میری ذات کو بھولے تے رب تے نہیں بھولیں دا رب تے نہیں بھولیں دا حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العظم پیغمبر شان والے نبیین اللہ دے اتنے قریب تھائیں کہ 70 پردیاں دا صرف فاصلہ رہ گیا کوئی طور تے کتنے پردیاں دا بولو صرف 70 پردیاں دا گفتگو ہوں دیئے اللہ نال مٹھی مٹھی کلام ہوں دیئے محبوب دی کلام سن کے بندہ خوش تھی دے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہکڑی ماری میں موجی چاہ کے آکھے اللہ جتنا میں تیرے قریب ہاں کوئی بیا بھی اتنا قریب ہے جتنا میں تیرے نزدیک ہاں کوئی بیا بھی اتنا نزدیک ہے اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہاں میرا موسیٰ سن میرا آخر الزمان نبی آسی صلی اللہ علیہ وسلم اس محبوب دی امت آسی وطن دی امت آسی انہاں کو میں ایک مہینہ عطا کرے سا جیدہ نا رمضان ہو سی اس رمضان دے اندر او روزے رکھے سن جلے دن بھر دے بکھے پیاسے تسے افطار دے ٹائم میرے حضور آ کے ہاتھ کھڑے کرے سن فرمایا اس ویلے میں انہاں دے اتنا قریب تھی ویسا کہ تیرے میرے درمیان تا 70 پردیاں دا فاصلہ ہے وقت ہک پردے دا فاصلہ ہے یہ حدیث ہے میں اپنی گھڑی ایسا رکھے روزہ نیڑے ہی نہیں لگتے قریب ہی نہ یہاں اللہ اتنا قریب تھیندا پائے اتنا قریب تھیندا پائے کہ فرمایا افطار دے وقت ہک پردے دا فاصلہ ہک پردے دا یہ پردہ بڑی عجیب چیز ہے اساں دیں اماں مر گئی ہے فنا ہو گئی اماں چلی گئی ہے مک گئی اماں چلی گئی ہے مٹی ہو گئی فرمایا نہیں وہ منتقل ہوئی ہے کیا ہوئی ہے این جہان تو عالم دنیا تو عالم برزخ دے اندر منتقل ہوئی ہے باقی اتھا زندگی ہے اتھا حیات ہے مول صاحب کہیں ڈٹھے کیسی حیات ہے فرمایا ان دی مثال ہی میں سمجھو جی میں اماں دا پیٹ ہے اماں دے پیٹ دے اندر 4 مہینیاں دے بعد روح آوے دیئے اندر بچہ زندہ ہے او دے اندر زندگی ہے حیات ہے ایسی حیات ہے کہ کھاندہ بھی ہے پیندہ بھی ہے پاسے بھی پتریں دے لیکن تو حکمے کو پتا نہیں چلدا کیوں اماں دے پیٹ دا ایک پردہ ہے اس پردے دے اندر حیات ہے فرمایا جب بے جہان اس قبر کی منتقل کرے دے ہیں تو اے اتے مٹی دا ایک پردہ ہے اندر حیات ہے اندر زندگی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت قبرستان کو لوگ گزرتے ہیں فرمے دیں یا آل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکنت وازواجکم زوجت او قبران والوں تمہارے مال تقسیم کر دیتے بینا تمہارے گھروں دے اندر دوسرے لوگ آکے آباد ہو گئے تمہاریاں محبت دے پیار کرن والیاں بیویاں عدت گزارن دے بعد
دوسرے دے نکاح دے اندر چلیاں گئیاں یا اہل القبور مخاطب کرے دن قبر والیاں کو بھلا مردیاں کو کوئی مخاطب کریں دے مرن والیاں کو نہیں بلکہ انہاں کو بتائے کہ اندر والے انہاں دی زندگی ہے لیکن درمیان دے اندر یہ مٹی دا پردہ ہے یہ روکی کھڑے میرے دوستوں میرے بزرگوں این پردے کو قرآن بے مقام سے بیان کریں دے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان نو سمندر چلتے پینا ایک دا پانی نیل گوئے بے دا پانی مٹیا لائے ایک دا پانی سفید بے دا پانی کالائے ایک دا پانی مٹھائے بے دا پانی کڑوائے لیکن اللہ فرمے دے بینہما برزخ میں درمیان ایسا پردہ رکھ دیتے نہیں لا یبغیان نہ ذائقہ مل دے تھے نہ رنگ مل دے ٹھیک ہے نا بھائی تو این دنیا اور آخرت دے درمیان ایک پردہ کھڑے یہ فاصلہ ہے زندگی اور موت دا اما دنیا تو چلی گئی ہے ہن ودیاں ایصال ثواب کریں دے ہن ودیاں جناب پھل فروٹ مولویاں کو کھویں دے دیگا تے چاولا بڑھیں دے ارے بھائی زندگی دے اندر تے کو پچھیا بھی نہیں ہے زندگی دے اندر ان دی خدمت تے خاطر نہیں کی تھی زندگی دے اندر ان دی تواضع نہیں کی تھی زندگی دے اندر وہ سنے دی رہے دی آئی کہ پچھیا بھی نہیں ہوں دا حال وہ ترتے بیلے سجیا در کے دے دے آسے اما کئی واری آکھے سے جلے کڑولا کے بیدے پہ ہوں دروازے تم نہیں سج مریضا میرے دوستو میرے بزرگو ایک ماما جنیا دعاواں دے چھپر ہو دیئے خدا دی قسمیں انہاں دی دل دی نکلی ہوئی اللہ دے عرش اعظم کو ہلا چھوڑے دیئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بچپن کے اندر سی کو داغ مفارقت لے گئے سی کو جدائی دا غم لے گئے حضور اپنی اماں سے دعاوں کرے نیال صحابہ کو کریم تھے لوگوں اگر میں محمد دی اماں زندہ ہو گیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں وہاں تلاوت کر رہا ہوں وہاں میری اماں میں کو گھر جبے کے آواز دے رہا یا محمد ابنی محمد اے میرے بیٹے محمد حضور فرمیتا میں اللہ دا فرض چھوڑ لے میں نماز چھوڑ لے وہاں تلاوت قرآن چھوڑ لے وہاں تے دوڑ کے اماں دی سجدہ آکے جواب لے وہاں نعم یا امی جی میری اماں میں کو کیا آہدی ہے حضور نے امت دی تعلیم واسطے دسے ورنہ صحیح کو علم ہاں میری اماں دنیا تو رخصت ہو گئے ٹھیک ہے نا خیال نہ کریں دے حدیث پاک کی واقعہ کھڑے تھیا میں سنے دا رہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھے اچانک صحابہ بھی کیوں سائیں کو لٹھے نے سائیں میں اٹھی کھڑے تھے سارا عقیدہ ایمان ہے کہ جی میں سائیں سامنے کو لے دے ہن ای میں پیچھو کو لے دے ایک
ایک نگاہ بصارت ہے، بئی نگاہ بصیرت ہے۔ سائیں اٹھن صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، سائیں چل پہ تیز تیز قدمانات، صحابہ بھی چلن لگے، سائیں فرمائے افرف علی رسلک، اپنے قدماتے ٹھہر جاؤ۔ حضور لگتا چل کے گئے، دور کو لوہی کٹھنی آ رہی ہے، میرے آقا قریب بن کے مہار پکڑی، زبان پکڑ کے موڑے کے سچ کے مسجد نبی دے قریب گھرنا ہے، آج اٹھنے کو بھی ہے، جب اٹھنی بہن لگیے اس نے اتے ہی قربہ پوچھ سوارے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابہ دے تلے اپنے ہاتھ مبارک رکھے، تے صحابہ دیا دھاڑا نکل گیا، کون ہے جدے پیرہ دے تلے امام الانبیاء اپنے دست مبارک پہ رکھے دیں، حیران کی نال لہدے پہ ول صحابہ کرامت سینے آکے اپنی قبری مبارک مسجد دے سہرے پیچھا کے فرمائے، اماں جتیاں سمیت میں محمد دی چادر پہ بہوانیوں، صحابہ دن سریاں چیخاں نکل گئیاں، حضور کے کو اماں پہ فرمیدن کون خوش نصیب آئے، حالانکہ سکو علم ہاتھ کے آپ دی اماں تے بچپن دے اندر اجن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال دے ہی دہن کہ مدینہ طیبہ چھو اپنی اماں دنال واپس آ رہے ہیں، حضور خود بیان کریں میری اماں ایک مقام تے آکے جے کو ابوادہ مقامات اٹھنی روکیے، روک کے تے ہمیں چل کے ایک چھوٹا جیا ٹیلائی ٹپا اتھا پہنچیاں من کے نپٹ گئی انو دینال تے فرمے دیا اٹھیا عبداللہ قبری تو سر مہر نکال ایک در سہی میں تیرا لال گھرنگیا، میں حیرانہ میری اماں کہہ وقت اس قبر پہ نپٹ وینین کہہ میرے آکے میں کو گل نال لینین، ہاں نال لینین، میں حیرانہ خبر تے بن کے آدھین عبداللہ تو تے میں کو آدھا میں ویدہ پیاں آمنا اٹھا دیا گھنٹیاں وجسن میں واپس واللہ سا آمنا میرا انتظار کری، میں واللہ سا اللہ سے کو لال دے سی جڑا کائنات دے حسینہ دا سردار ہو سی، عبداللہ دیکھتے سہی میں اس لال کو گھرنیا، عبداللہ تو تے آدھا میں کہ سورج تے چندر مجھے سامنے موت پہوے سن، واقعی عبداللہ میرے بیٹے دا نہ چندر دی روشنی مقابلہ کر سکتی ہے نہ سورج دی تابانی مقابلہ کر سکتی ہے، اٹھ عبداللہ سر بیر نکال، حضور فرمیتا اما کافی دیری میں آتی رہی میں حیران و ششرت رہ دریا والعاق میری اممہ نے لیکن جب بھی پاتی ہے اور فرماون لگیا بیٹا محمد ہن وقت آئی میں تیرے نال لک سکھ دے حال بڑھتا ہاں لیکن میں کو معلوم نہیں میری زندگی میرا ساتھ دے سی کیا نہ دے سی، میں حیران حتیٰ کہ میری اممہ وطن کے قبر دنال ایسیاں چپکیاں ایسیاں نکٹیاں کہ آپ دی سانس رک گئی، آواز خاموش ہو گئی، میں چھوٹا جیا معصوم من کے اماں دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے یا امی یا امی یا امی سرے دریا پر میری اماں ہمیشہ وستے میں کچھ جدائی دا پیغام دے گیا۔ تو صحابہ آدم اساں حیران کھڑے آسے سائیں دی سگی اماں تے چلی گئی، یہ کون عورت ہے کون برقع پوش ہے کہ حضور فرمیدن جتیاں سمیت بے گئے، انہاں العطش دی آواز کی تیئے سائیں نے دودھ منگوائے کھجوراں تے پانی منگوا کے اپنے ہتھاں نال لجوڑ کے مٹھا کیتے، ہدایہ منگوائے نے تحفے تحائف منگوائے نے، گٹھڑی بد کے دیتی نے وہ گفتگو کرے دیا ہن حضور خاموشی نال سن دے ہن، انہیں اجازت منگیے میرے آقا آپ اٹھیں گنڈی آپ چاہتے ہیں
صحابہ آدھن وقتوں دی کعبہ تلے ہاتھ رکھے نے اساں چلن لگے ہیں سب روک لیتے ہیں اون ویلے تک میرے آقا واپس پیچھا نہیں آئے جب تک کہ اٹھنی اکھاں تو او جل نہیں ہو گئی اساں واپسی سے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خوش نصیبہ ہے میرے آقا نے فرمایا میرے کو بچپن دے اندر کھیر پلاون والی میری اماں دائیہ حلیمہ ہے صحیح نے امت کو تعلیم دیتی ہے جب کھیر پلاون والی ماں دا اتنا شان ہے تو جڑی تو کو پیٹ کھولو جماون والی ماں ہے ان دا کتنا شان ہے صحیح فرمایا اگر جنت بولنی ہوئے تو سمائے درباراں تے وینے ہیں دور دور ٹر کے وینے ہیں فرمایا وہ دور ٹر کے نہ بنو تورے سب تو بڑے پیر جڑے ہیں وہ تورے گھر دے اندر بڑھڑی اماں تے بڑھڑا ابا موجود ہیں انہاں دے قدمہ دے تلے میں جنت رکھی ہے الجنت تحت اقدام الامہات تو بھائیو میں تھوڑا وقت راز نہ تھی رہے رمضان مبارک دا مہینہ ہے بس ایک حدیث سننا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف گھرنا ہے منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے نے فرمائے نے آمین پھر دوسری سیڑھی تے قدم رکھے نے فرمائے نے آمین تیجی پوڑی تے قدم رکھے نے فرمائے نے آمین صحابہ عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والا بندہ نظر نہیں آیا لیکن تس آمین آکھے صحیح فرمائے میں جب مسجد آیا جبریل امین آیا کھڑا میں پہلی پوڑی تے قدم رکھے جبریل نے آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرے نا کہ سب تو بڑا بدبخت شخص ہے او کہ جڑا رمضان دا مہینہ پاوے تو ای مہینے کو پا کے اپنے گناہ دی مغفرت نہ کرواوے ان دی بدبختی لکھی گئی ہے مقدر ہو گئی ہے ہلاکت مقدر ہو گئی ہے صحیح فرمائے میں آکھیں آمین جبریل نے آکھے آقا سب تو بڑی ہلاکت ہے اس بندے واسطے جن دے سامنے تسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اس میں گرامی آوے اور تہاڈا نام سن کے وہ درود نہ پڑھے ان دے واسطے ہلاکت و تباہی ہے صحیح فرمائے میں آکھیں آمین تیجے نمبر تے فرمایا میں جبریل بددعا کرے نہ ہوں بندے واسطے جیڑا بوڑھے ماں باپ پاوے بوڑھے ماں باپ کو پاوے تے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے مودے واسطے دی ہلاکت و تباہی ہے صحیح فرمیندن میں آکھیں آمین آپ اندازہ کرو جبریل جیسا نوری فرشتہ بددعا کرن والا ہوئے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی آمین آکھن والے ہمیں قبولیت کوئی شک ہے جی لیکن ایسا کرے ہی نہیں سوچا کرے ہی نہیں خیال کیا دوستو چند روزہ زندگی ہے خیال کر کے لو کچھ سوچ کر کے لو کچھ فکر کر کے لو اگاں پیچھے انشاءاللہ جنت تورے واسطے ہے یہودیاں نصرانیاں یا کافرہ واسطے نہیں جنت مسلمان واسطے ہے کلمہ گو واسطے ہے میرے آقا فرمائے من قالا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قد دخل الجنہ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ گئے تھے جنتی ضرور داخل تھی ٹھیک ہے نا لیکن ان دے واسطے کچھ شرائط بھی ہیں کچھ شرائط بھی ہیں میں ابتدا ایک مثال لگتی ہے تو وہ چوہے والی کہ رزق تے کو مل دے لیکن راضی تھی کہ نہیں تو ساتھ میں بھی شرائط ہے مولوی صاحب مومن واسطے دنیا قید خانہ ہے اور وہ ایک قید خانہ ایویں ہے جی میں طوطے کو ڈھکے سے
وہ کو چوری کھویندے ہیں خوشی نال ایویں نا ڈھکی بیٹھے ہیں لیکن خوشی نال کھویندے پلیندے ہیں اساں بھی ان ڈھکے کھڑے ہیں الدنیا سجن للمومن و جنت للکافر میرے آقا فرمائے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے کیویں قید خانہ ہے فرمائے جویں قیدی اپنی مرضی نال کھاندا نہیں پیندا نہیں سمدا نہیں ایویں مومن مسلمان اپنی مرضی نال کھاندا نہیں پیندا نہیں رمضان ہے حکم ہے کھاون پیون حلال ہے ای کو بند کر دیو ای کو بند کر دیو ہن کیندی مرضی کرو 11 مہینے توری مرضی دے یہ مہینہ کیندی مرضی دے اللہ دی مرضی دیدا تا پائیو لیکن کچھ خیال کرنا ناراض نہیں ہوتے پہلے لگ دیں دین دیا گال ہیں لیکن خدا دی قسم دوستو نیکی ہے نا جنی نیکی ایندہ دورانیہ بہت تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے مزہ بہت زیادہ ہے گناہ ایندہ دورانیہ بہت تھوڑا ہے لیکن سزا بہت زیادہ ہے زنا کیتے برائی کیتی ہے دورانیہ 4 منٹ 2 منٹ 1 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ وبال پوری زندگی تے سزا آخرت دے اندر ٹھیک نیکی نماز پڑھیے 5 منٹ 7 منٹ لیکن ایندیا جرا انعام ہے دل اونویلے فرحت نال مفرح تھی ویندے خوش ہو ویندے تے فرمایا بدلہ ایندہ دن قیامت دے اللہ فرمیسی میں جنت دے دروازے کھولی ہوئے گناہ دی لذت بہت تھوڑی ہے بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنا ڈٹھا مدنی محبت اللہ سبحان اللہ بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی صحابہ سلام جنا ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی مکے آیا سونا مدنی مکے آیا اللہ کو لے کے وعدے پکے آیا اللہ کو لے کے وعدے پکے آیا بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنا میٹھا مدنی میٹھا مدنی تیرا نام چوما سونا مدنی تیرا نام چوما پیارا مدنی تیرا نام چوما جیوے میں رب دا کلام چوما جیوے میں رب دا کلام چوما بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنا میٹھا مدنی کائنات دے کل سلطانہ دا لجپال نبی سلطان جد شان دے وچ جبریل امین گن آیا پاک قرآن معراج دی راتی عرشاں تے تھیا عربی بن مہمان مہماد حضور دا امتی ایو خالق دا احسان محبت اللہ سبحان اللہ بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنا ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنا ڈٹھا مدنی
تمام دوست اللہ آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف تلاوت کر کے العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس ہدیتا تحفتا پیش کرے لے ہیں صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح تحفتا پیش کرے لے ہیں خصوصاً اللہ پاک اس دا ثواب اور جاسین سے والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا یا اللہ اس امہ دی قبر کو جنت دلاوائیں جو ہی باغ بنا یا اللہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ دے عرفہ مقام نصیب فرما سوڑ ربا انہ دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما یا اللہ بحیثیت انسان جو نقشہ بلا ہو گئے اپنی رحمت لال معاف جا فرما پیارا رب امہ سیدہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچھری کے اندر جگہ نصیب فرما یا اللہ سریع دعاواں وائی صاحبہ دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے جنہاں دے اعزاء اقرباء رشتہ دار والدین دنیا تو رخصت ہو گئے سونا رب سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما پیارا رب سارا